کہانی سنو ایک سرزمین کی جہاں پہاڑ میں سونا ہے، چٹانوں میں چاندنی ہے، زمین کے سینے میں قیمتی خزانے چھپے ہیں، مگر افسوس ان خزانوں کی زمین پر بسنے والے لوگ آج بھی پہچان کے لیے ترس رہے ہیں، آج بھی اپنے حقوق کے لیے پکار رہے ہیں، آج بھی صرف ایک لفظ میں سمیٹے ہوئے ہیں: متنازع۔ میں ہوں انتظار مہدی اور آج کی ویوز آف وزڈم میں ہم بات کریں گے وفا کی قیمت اور شناخت کا سوال۔ جناب وزیر اعظم، آپ نے کہا گلگت بلتستان کے خربوں ڈالرز کے معدنی ذخائر پاکستان کی معیشت کو سنبھال سکتے ہیں، تو ہمارے سوال یہ ہیں، اگر گلگت بلتستان کے خزانے آپ کے لیے قومی اثاثے ہیں تو یہاں کے لوگ کیوں قومی شہری نہیں؟ اگر ہم پاکستان کے قرضے اتار سکتے ہیں تو ہمارے ووٹ کیوں اتنی اہمیت کے حقدار نہیں؟ ہمارے ووٹ کی اتنی ویلیو کیوں نہیں، اتنی ورتھ کیوں نہیں؟ اگر آئینی لحاظ سے ہم پاکستان کا حصہ نہیں تو پاکستان کس آئینی یا قانونی حق سے ہمارے وسائل پر حق جتا سکتا ہے؟ پاکستانی قانون کہتا ہے کہ گلگت بلتستان ایک آئینی صوبہ نہیں، آرٹیکل 1 میں اس کا ذکر نہیں ہمیں مکمل صوبے کے حقوق حاصل ہیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں گلگت بلتستان کو متنازع علاقہ قرار دیتی ہے، جسے کشمیر کے ساتھ جوڑ کر رکھا گیا ہے، جہاں ریفرنڈم ہونا چاہیے، جہاں پہ آج تک نہ ہو سکا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آئینی حقوق کی بات آتی ہے تو ہم متنازع ہو جاتے ہیں، جب ووٹ کی بات آتی ہے تو ہم متنازع ہوتے ہیں، لیکن جب خزانے چاہیے ہم مکمل پاکستانی بن جاتے ہیں۔ یہ دوہرا معیار کس قانون میں جائز ہے؟ کیا کوئی متنازع خطہ کسی ملک کی معیشت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے مگر اس ملک کا شہری کہلانے کا حق نہیں رکھتا؟ وزیر اعظم صاحب، آپ نے کہا کہ گلگت بلتستان کے معدنیات پاکستان کے قرضے اتار سکتے ہیں، تو کیا یہ خزانے متنازع زمین کے نہیں؟ کیا آپ خود ان وسائل سے فائدہ اٹھا کر اقوام متحدہ کی پوزیشن کو متنازع نہیں بنا رہے ہیں؟ اگر آپ ان خزانوں کو پاکستانی اثاثہ کہتے ہیں تو ان زمینوں کے لوگوں کو بھی پاکستانی شہری ماننے سے کیوں گریز کرتے ہیں؟ یا سچ یہ ہے کہ ہمیں صرف زمین، پانی اور خزانے کے طور پر چاہا گیا ہے؟ انسانی شہری، آواز، اختیار، یہ سب غیر ضروری ہے۔ یہ وقت ہے سوال اٹھانے کا، یہ وقت ہے جاگنے کا، یہ وقت ہے اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کا۔ ہم خزانے ہیں لیکن بے قیمت نہیں، ہم پاکستانی ہیں لیکن بغیر پہچان نہیں، ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ گلگت بلتستان کے نوجوانوں، اپنی زمین کی آواز بنو، اپنے حق کے محافظ بنو اور یہ دنیا کو بتا دو، یا پھر ہمارے وسائل پر بھی دعویٰ چھوڑ دو۔ یہ تھی وہ آواز جو پہاڑوں کی خاموشی سے نکلی، دریاؤں کے شور میں گونجی اور تمہارے ضمیر تک پہنچی۔ صرف ویوز آف وزڈم صرف ایک کہانی نہیں، یہ وہ دھڑکن ہے جو ہر اس دل میں ہے جو سچ جانتا ہے مگر خاموش ہے۔ آج ہم نے سوال کیا، کل تم جواب دو گے۔ اور یاد رکھو، خزانے صرف چٹانوں میں نہیں ہوتے، سب سے بڑا خزانہ شعور کا ہوتا ہے۔ اس شعور کی ایک نئی لہر، ایک نئی آواز، ویوز آف وزڈم۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک جاگتے رہو، سوچتے رہو اور بولنے سے کبھی نہ ڈرو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔